سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس ٹاپک کے لیے مجھے دعوت دی یقیناً، اور یہ بات بتانے کے لیے لوگوں کو کہ الحاد اس وقت اس انسانیت کے لیے کتنا خطرناک ہے، اور کس طریقے سے ہمارے بچوں ہماری نسلوں کے ہماری ینگ جنریشنز کا ایمان اور دماغ دونوں طریقے سے کھوکھلا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، میں نے جیسے ابھی عاصم بھائی نے دو چار پوائنٹس ایڈ کی، دو چار باتیں کی، ہمارا کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ وہ یہ کہ میں ایک ایسا انسان تھا جسے شاید دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، اسے دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، انبیاء کیا ہیں، قرآن کیا ہے۔ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جہاں پہ ایز سچ کبھی دین کو پریکٹس نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ایک ٹائم کے ساتھ ساتھ جب کچھ علماء کو سننا، اسکالرس کو سننا شروع کیا، تو دین کو فالو کرنا سٹارٹ کیا۔ جب دین کو فالو کرنا سٹارٹ کیا، میرے میرے دوستوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کا مجھے تب پتہ لگا کہ وہ ایگنوسٹک ہیں، اور مذہب دین اسلام کے بارے میں اور خدا کے بارے میں شک میں۔ تو جب میں نے دین کو فالو کرنا شروع کیا تو میرے یقیناً وہ لوگ دوست تھے، اور وہ لوگ کچھ اچھے قسم کے دوست نہیں تھے، کی برائیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے یقیناً۔ چونکہ میں ایک طالب اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرے ساتھ کے وہ لوگ وہ بھی اسٹوڈنٹس ہی تھے۔ تو ان لوگوں نے جب میں نے دین کی طرف آنا شروع کیا، تو یقیناً ان لوگوں نے میرے سے سوال کرنے شروع کر دیے کہ تم یہ مولوی ہونے لگ گئے ہو، نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، دین کو فالو کرنا شروع کر دی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مذہب ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اور دوسرا، ہمارے جو آج کل ٹھگے ملحدین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کچھ ویڈیوز بھی دینی شروع کر دی، اور یقیناً جب میری نظر سے بھی ان کی کچھ ویڈیوز گزری، تو جب یقیناً میرے سامنے اس طرح کے اسلام کے اوپر اعتراضات آنے شروع ہوئے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں یقیناً جیسے ایک ہر مسلمان ہل جاتا ہے، تو میں ہل گیا کہ کوئی اسلام پہ اس طریقے سے اعتراضات تنقید کیسے کر سکتا ہے، کوئی اتنی جرت کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تو یقیناً دین کے معاملات میں کبھی بچپن میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کبھی دین کے معاملے میں نہ کبھی بتایا جاتا ہے، نہ ہمیں کبھی سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی دین کو کوئی پرائیورٹی نہیں دی جاتی، تو ہمارے بہت سے مسلمان یقیناً نام کے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ایمان ان کا کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو جب ایسے اعتراضات میرے سامنے آنے شروع ہوئے، یقیناً میں ایگنوسٹکزم کی طرف جانا شروع ہو گیا، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اچھا اسلام کے اوپر یہ اعتراضات ہو رہے ہیں، اور میں ہل گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بہت زیادہ اسٹریس کے اندر، ڈپریشن کے اندر جانا شروع ہو گیا کہ یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لازمی طور پر جب آپ ایک دین کے ساتھ آپ جس دین پہ پیدا ہوئے، اور آپ جب اس دین کو پریکٹس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایسے اعتراضات آتے ہیں، تو یقیناً آپ کو پھر بہت سارے دھچکے بھی لگتے ہیں، دماغ کی نسیں پٹکی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال ایسا تھا جو شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے دل میں ڈالا کہ میری زندگی کا مقصد آخر کیا ہے۔ اس دوران جیسے ہمارے عاصم بھائی نے ذکر کیا، میں نے سوچا کہ چلو کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب کچھ ہمارے اچھے کچھ لوگوں سے، کچھ علماء تو میں مولوی اور علماء کے بیچ فرق کرتا ہوں، تو جب میں نے ان سے پوچھا تو یقیناً مجھے وہی ڈانٹ پڑی کہ آپ اس طرح کے سوالات کیوں کر رہے ہیں، آپ یقیناً یہاں تک کہ ایک نے تو مجھے یہ کہہ دیا کہ آپ کے یہ سوال، میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن انہوں نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ آپ کے سوال میرا بھی ایمان کمزور کر رہے ہیں، آپ آئندہ کے بعد میرے سے بات نہیں کریں گے، نہ آپ نے آئندہ کے بعد یہاں پر آنا ہے، نہ میرے سے سوال کرنے۔ تو مجھے جھٹک دیا گیا۔ اس کے بعد یقیناً مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ کیا دین واقعی اتنا کمزور ہے کہ ان کے پاس بھی جوابات نہیں ہیں۔ دین تو اگر ان کے پاس جواب نہیں ہے تو نعوذ باللہ اسلام تو پھر واقعی غلط ہے، میں پھر کیا کر رہا ہوں یہاں پر۔ اور اس کے دوران، اس کے ساتھ ساتھ جس ذہنی اذیتوں سے میں گزرنا شروع ہوا، جن ذہنی تکلیفوں سے میں گزرنا شروع ہوا، اس کا اندازہ شاید وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اس فیز سے گزرے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسی صورتحال آنی شروع ہو گئی کہ مجھے سوسائیڈیکل تھاٹس آنے شروع ہو گئے،
اور مجھے موت سے سب سے زیادہ جس شے سے خوف آنا شروع ہوا وہ موت تھی، کیونکہ جب آپ کو یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ شے موجود ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے، تو جب آپ کو اس طرح کے اشکالات آنے شروع ہو جائیں کہ زندگی تو یہیں کی ہے، پھر آپ ہر شے سے بچ کے رہتے ہیں کہ کہیں مر نہ جاؤں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس پھر یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ جی اس طرح کے اشکالات، اور اس دوران مجھے سب سے زیادہ جس شے سے خوف آنے لگ گیا وہ تھی موت۔ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ میری زندگی کا پھر مقصد کیا ہے؟ کیا کروں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اور جب میں نے ان سے سوالات کرنے شروع کیے تو یقیناً مجھے ڈانٹ پڑی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ دہریے ہو گئے ہیں، آپ اس طرح کے سوال آئندہ سے آپ نے کسی اور سے بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ دوسرے کا ایمان بھی خراب کریں گے۔ خیر، ہم جناب گھر آ گئے، گھر آ کے بیٹھ کے سوچنے لگ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر میرے پاس صرف 2 آپشنز بچے تھے۔ یقیناً میرے اندر ایک خوف تو تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید یہ شے تھی کہ میں ایگنوسٹک تو غالباً ہو چکا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ خدا ہے نہیں ہے، یہ سب عجیب سی ایک پزل سی ایک دماغ کے اندر چلنی شروع ہو گئی۔ اچھا پھر گھر آ کر یقیناً مجھے ایک شے کا خوف آ رہا تھا کہ یا تو چلیں مولد ہو جاتے ہیں یا تو اس طرف چل جاتے ہیں، آخر کچھ ہے ہی نہیں تو پھر اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایسے بلیف کو تو اپنے اوپر نہیں رکھ سکتے، زبردستی تو اپنے اوپر نہیں رکھ سکتے نا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک خوف بھی تھا کہ اگر کل کو کچھ ایسا نکل آیا، آخرت نکل آئی یا ایسی کوئی شے نکل آئی تو پھر تو بہت برا حال ہوگا۔ اور تیسرا، کہیں نہ کہیں اندر سے مجھے ایک شے تنگ بھی کر رہی تھی کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا چیزوں کو۔ خیر آہستہ آہستہ میں نے خود کو کام کرنے کی کوشش کی۔ جب میں کام کچھ چند عرصے کچھ دن گزرے، میں وہی میرے جو کالج کے میٹس ہیں، کلاس میٹس ہیں، انہوں نے جب میرے سے بات کرنی شروع، اور یقیناً اس دوران مجھے ان لوگوں سے بھی اشد نفرت ہونی شروع ہوگی، حالانکہ وہ مجھے اس طرف لائے تھے لیکن مجھے نفرت ہونی شروع ہوگی جب وہ میرے سے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس وقت میرا دماغ پھٹ رہا ہے اور تم لوگ ادھر آ کے پھر بات کر رہے ہو۔ اس دوران جب میں نے یہ دیکھا کہ پھر میرے پاس یقیناً 2 آپشن تھے کہ یا تو ریسرچ کرتے ہیں یا مولد ہو جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تحقیق کرتے ہیں، جو جو چیزیں ہیں اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں کہ آخرکار اسلام ہے کیا، اور اگر مجھے ان کے جوابات نہیں ملے تو ٹھیک ہے میں اس طرف چلا جاؤں گا۔ ساتھ ساتھ مجھے ایک شے اور بھی میرے ذہن میں بار بار سوال اٹھ رہے تھے، وہ یہ کہ الحاد مجھے دے گا کیا؟ ٹھیک ہے مگر اگر میں چھوڑ دوں، ٹھیک ہے میری زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ مقصد بھی نہیں ہے، میں نے ایسے ہی مر جانا ہے ایک دن، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور میں ایک ایسے ہی ایسے سیلز کے بیچ سے نکلا ہوں جس کے بیچ سے کتا بھی نکلا ہے، سور بھی نکلا ہے، کیڑے مکوڑے بھی، مطلب چیزیں جانور نکلے ہیں، تو میرے اور ان کے بیچ فرق ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شاید بھی ساتھ ساتھ تکلیف دینا شروع ہو گئی تھی۔ تو کیا محمد عاصم بھائی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے مائک انمیوٹ کیا۔ نہیں نو ناٹ ایٹ آل، آپ بولیے پلیز۔ جی جاری جی رکھیں، بہت زبردست آپ کی سٹوری چل رہی ہے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آگے پھر آپ کس طرح سے کنورٹ ہوئے، کون سی چیزوں نے آپ کو اسلام کے اندر متاثر کیا، اور کون سی ایسی منفی چیزیں تھیں الہاد کے اندر، ایتھیزم کے اندر، جنہوں نے آپ کو متنفر کیا۔ جی کنٹینیو رکھیں۔ سب سے پہلا جو سوال میرے ذہن میں بار بار اٹھ رہا تھا وہ تھا زندگی کے مقصد سے ریلیٹڈ، کہ اگر میری زندگی کا کچھ مقصد نہیں ہے، اگر یہ، اور نہ جانے میرا دماغ یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ اتنی پرفیکٹ کائنات، سب کچھ اتنا پرفیکٹ، یہ کیسے آ گیا۔ اور ایک سوال میں بھی یہ لوگوں کو لگے کہ یہ بہت عجیب سوال ہے، لیکن میرے لیے یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میری والدہ، میرے والد صاحب، میرے گھر والے، یہ سب یہاں پر موجود ہیں، کیا میرا ان سے اس طرح کے بھی سوالات آنے شروع ہو گئے کہ تعلق ہے بھی کہ نہیں؟ اگر ابھی کچھ بھی ہو جائے میری والدہ کو یا میرے والد کو یا میرے کسی پیارے کو تو ختم سب کچھ، کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے آخر؟ اور ساتھ ساتھ ایک شاید دماغ ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہی تھی کہ میں مطلب کہ کیسے میں مطلب ایوولوشن کے، ہمارا ہومو سیپین جو اس وقت کرنٹ فارم ہے، ایوولوشنس کے ارتقاء کے جو ہے وہ نازل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ خیر اس دوران میں نے ریسرچ کرنی جب شروع کی تو
میں نے کوشش کی کہ چلو سب سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنا شروع کیا۔ خیر اس کے بعد جب میرے وہی دوست، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے دماغ کے اندر ایک شے بٹھا لی کہ میں آنیسٹ رہوں گا، میں اسلام کو بھی جج کروں گا اور میں الحاد کو بھی جج کروں گا۔ تو میں نے الحاد کو ایز اے آئیڈیالوجی اور ایز اے لوگوں کے تھرو جو اس کو فالو کر رہے تھے اس کو جج کرنا شروع کیا۔ یقیناً جو میرے ساتھ میرے کالج کے کلاس میٹس تھے، میں نے جب انہیں دیکھا، ظاہری سی بات ہے میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ وہ اچھے قسم کے لوگ لڑکے نہیں ہیں، نشے اور یہ سب چیزیں اور برائیاں کی برائیاں ان کے بیچ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسا مجھے کبھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا۔ در حقیقت وہ میرے دوست تھے، لیکن مجھے ایز سچ کبھی، یہ تو مجھے پتا تھا کہ وہ دین کے معاملے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ لوگ ایسے ہی ہیں، کچھ سیریس نہیں لیتے دین کو، کیونکہ میں بھی پہلے ایسا ہی تھا۔ لیکن مجھے جب انہوں نے چیزیں سجیسٹ کرنی، چیزیں دینی شروع کی، تب مجھے محسوس ہے کہ یہ تو مطلب کہ نام کے ہی مسلمان ہے۔ اور ایسا جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اوپنلی اس بات کچھ ڈسکس کیا بھی نہیں جاتا، کیونکہ میرے کچھ کلوز دوست تھے تو انہوں نے میرے ساتھ اس کو کرنا شروع کیا۔ تو ساتھ ساتھ میں اسلام کو بھی جج کر رہا تھا، ساتھ ساتھ میں ان کو بھی جج کر رہا تھا۔ اچھا میں نے پھر یہ کیا، میں نے کہا چلو اسلام کو دیکھتے ہیں۔ جب میں نے مسلمانوں کو دیکھنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے مسلمانوں میں یقیناً بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بے ایمانی اور ایسی چیزیں موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب دین کو پڑھنا شروع کیا تب مجھے یقین جانے اس وقت یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ واللہ اس سے بہترین نظام آج تک اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جہاں بے پر شک اور جو اعتراضات ان کے تھے کہ اسلام میں یہ چیزیں، مجھے در حقیقت ان کے بیچ جیسے حکمتیں اس کی سمجھ آنی شروع ہو گئی۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی کہ ہاتھ کاٹنا جو ہے، وہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو مجھے ایک یہ تو خیر مجھے بعد میں پتہ لگا کہ اس کی بھی ایک خاص رقم ہے کہ اتنی رقم لے گا تب ہاتھ کٹے گا، ایسے بھی نہیں کہ کسی نے، اور اس کے پیچھے ریزنز بھی پوچھی جائیں گی کہ کیا اس نے مجبوری میں تو نہیں کی، کیا ایسی کوئی ریزن تو نہیں تھی۔ اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جب ایسی کوئی سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ اسے دیکھے۔ تو مجھے اس سے یہ ایک شے سمجھ آئی کہ اگر اس طرح پبلکلی جب سزائیں ملنی شروع ہوں گی تو یقیناً اس سے تو معاشرے کے اندر جرم بہت کم ہوگا۔ اچھا پھر میں نے کہا چلو باقی چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ جب اسلام کی چیزوں کو پڑھنا شروع کیا، میں نے پھر مسلمانوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ میں پہلے یہ سوچا تھا کہ میں آنیسٹ رہوں گا۔ میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اسلام سے، اس نظام سے ایک قسم کی محبت ہونی شروع ہوگی کہ اس سے بہترین نظام آج تک کوئی بھی نہیں ہے، جس بے میں شک کہ والد، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ یہاں تک کہ ماں باپ کے حقوق، اور اس کے بعد جو تمام حقوق العباد ہیں، اس کے بعد اسلام ایز اے نظام ہے، اس کے بعد اٹ سیلف نبی علیہ السلام کی سیرہ ہے۔ جب سیرہ کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین جانیں کہ میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا اور میرے آنسو نکل رہے تھے کہ ایک شخص اگر یہ دین نعوذ باللہ جھوٹا ہوتا، کیا کوئی شخص اتنی تکلیف برداشت کرے گا ایک بس دین کے لیے؟ جس شخص کی بیٹیوں، جوان بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں اس کے گھر میں اللہ آ گئی، اللہ جس شخص کو طائف کے اندر پتھر پڑے، یہاں تک کہ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ پتھر پڑنا جی بس پتھر پڑے، لیکن میں نے اس سینیریو کو اس کو اپنے دماغ میں بٹھایا کہ امیجن اگر میں کھڑا ہوں اور میرے آس پاس کتنے سارے لوگ ہیں اور مجھے مار رہے ہیں، وہ لوگ مار رہے ہیں، تو یقیناً یہ تو بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اس کے بعد میں نے جب تکلیفیں دیکھنی شروع کی، نبی علیہ السلام کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچے کی قریب تھی کہ آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی، آپ کے دانت مبارک شہید کیے گئے، آپ کی جوان بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی، یہاں تک کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن سے آپ بے حد محبت کرتے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کو نکال دیا گیا۔ جب میں نے جب وحی آنی شروع ہوئی تو میں نے جب وہ پڑھا، وہ والی لائن کے اس سے مجھے ایک شے کا مجھے اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپنے لوگوں سے محبت کرتے تھے۔
کہ جب انہوں نے حضرت ورقہ بن نوفل سے ورقہ بن نوفل نے میں کہا کہ یقیناً آپ کے بھی جو لوگ ہیں وہ آپ کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو مجھے یہ لوگ کیسے میرے مخالف ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے جو بھی حق کی دعوت لے کے اٹھا ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اکثر ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ اس نبی علیہ السلام نے جنگیں کیں، وہ جس جگہ بھی جاتے تھے لوٹ لیتے تھے چیزوں کو، قتل و غارت کرتے تھے، اگر ان کے لوگ مارے جاتے تھے تو انہیں چھوڑتے نہیں تھے۔ سب سے بڑی مثال مجھے یہ ملی کہ جب آپ کے چچا جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کا قاتل آ کر سامنے بیٹھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین جانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آپ نے یہ الفاظ کہے کہ ٹھیک ہے تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، آپ کو اتنی تکلیف اندر سے محسوس ہوئی۔ جب میں نے یہ پڑھنا جنگ شروع جی جیمی بھی جنگ اسلام کا جو بات آپ کر رہے ہیں 100% جنگ ایک لاسٹ حل ہے، لاسٹ حل ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ بالکل جی یہ بات نہیں پریزنٹ کی جاتی، مطلب یہ کہ ملحدین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ وائس ورسا سٹارٹ کرتے ہیں چیزوں کو، پہلے جنگ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے، اس طرح سے نہیں ہے، پہلے تبلیغ ہے پھر یہ کہ آپ ہمارے انڈر رہ لیں، نظام ہمارا ہوگا، آپ اپنی جس طرح سے مرضی عبادت کریں، اور آخری حل ہے کہ وہ بھی نہ مانے پھر جنگ ہے۔ تو یہ تو ہر جگہ یہی چیز ہے، ہر نظام یہی چیز کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ بالکل عاصم بھائی آپ نے صحیح کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے تک جنگ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اس بے کی شک مثال بے شک بے شک، کیوں اس کے جی اندر صحیح جنید بھائی، بھائی ایک میں بات، جی 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 عاصم بھائی بولے ہم اپنی جمشید بات کریں۔ جمی بھائی نے ایک بات بڑی ہی بہترین کی ہے ان باتوں کے اندر کہ اسلام اور مسلمانوں کو آپ نے فرق لے کے چلنا ہے، ہاں جی نظریہ بالکل اور نظریہ کے ماننے والوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جاتا ہے۔ بالکل بالکل بالکل، عاصم جی میں نے جی جی جمی بھائی کنٹینیو کریں جی۔ صرف کنٹینیو کریں اپنی اپنی بات کو۔ اپنی میں نے اس شہر پہ غور کیا ہے کہ جو اسکرپچرز ہیں میں یقیناً امید ہے، کیونکہ میں اگر دین کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے دین کو دیکھنا پڑے گا کہ دین کیا ہے، دین دین نے ان چیزوں کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، دین اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا تو اس کے بعد جب میں نے عورتوں جیسے ملحدین اکثر اعتراض کرتے ہیں ویمن رائٹس ویمن رائٹس ویمن رائٹس، ایک شے میرے دماغ میں کھٹک رہی تھی بار بار، وہ یہ کہ رائٹس کس نام کے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں آنیسٹلی دونوں چیزوں کو جج کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے میں دیانتداری کے ساتھ الہاد اور اسلام کو پڑھوں گا، ٹھیک ہے میں نکتہ چینیاں بھی کروں گا، میں تحقیق بھی کروں گا، میں خود سے کانٹر کویسچننگ بھی کروں گا جب تک میں سیٹسفائی نہ ہو جاؤں۔ تو جب میں نے انسانی حقوق کی بات یہ میرے ذہن میں گھوم رہی تو میں نے کہا کہ جب پیچھے کوئی شے ہے ہی نہیں، ہم لوگ ارتقائی مناظر طے کرتے ہوئے بندروں سے یہاں پر پینزی سے یہاں پر ایوالو ہو کر پوچھے جس ٹری آف لائف پہ آپ کھڑے ہیں اسی ٹری آف لائف پہ ایک کتا ہے، ایک سور ہے، ایک بھینس ہے، ایک بکری ہے۔ ہیومن رائٹس تو یقیناً انہی کے ہوں گے نا۔ اچھا میرے ذہن میں یہ ہے کہ یار رائٹس کیا مطلب، رائٹس مجھے یہ شے کچھ کنسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا کہ رائٹس کہاں پہ یہاں پر ملنے، انسان اگر انسانیت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بقول الہاد کے، کہ الہاد تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پیدا ہوئے بائی چانس آپ اس دنیا میں آگے اور آپ نے ایک دن نکل جانا، اس کے بعد ختم سب کچھ، رائٹ کس شے کا پھر، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا یہ وہ فیز تھا جس ٹائم مجھے یہ شے محسوس ہونے لگی کہ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ پرابلمز یہاں پر بھی ہیں الہاد کے اندر۔ پھر اسلام، جب ان سب چیزوں سے میں نے گزرنا شروع کیا، جب میں نے اسلام کو پڑھا، نبی علیہ السلام کی سیرہ کو پڑھا، سب سے زیادہ جس شے نے مجھے متاثر کیا وہ نبی علیہ السلام کی سیرہ تھی، نبی علیہ السلام کی سیرہ تھی۔ نبی علیہ السلام، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب بھی مجھے کسی جگہ کوئی کام کے لیے بھیجتے اور میں وہاں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا اور میں بھول جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے، مجھے کہتے کہ انس میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا، تو میں کہتا کہ میں بھول گیا۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آج تک نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ کیا اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی سیرہ سے اور بات لی جائے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں ایز اے شوہر کیسے تھے، کیونکہ میں نے پھر جب ویمن کو سپریس کرتا ہے تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ اسلام باقی سپریس کرتا ہے کہ نہیں۔
تو میں نے پھر یہ دیکھنا شروع کیا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی آخر حیثیت تھی کہ یا اس ٹائم پہ کیا تھی. تو معلوم ہوا کہ عرب تو زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے. جس معاشرے میں عورت کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اس معاشرے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بیٹی رحمت ہے، ماں کے پیروں تلے جنت ہے. اور وہ خود آپ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب حضور کے گھر جاتی، نبی کے گھر جاتی، تو آپ اٹھ کر ان کے پاس جاتے اور اپنے پاس لا کر بٹھاتے، اتنا آنر کرتے. آج بھی ہمارے معاشرے کی بات کریں، اگر بیٹی شادی شدہ بیٹی یا بیٹی آپ کے گھر آتی ہے، کسی جگہ سے بہت دور سے آئی ہے، تو والد صاحب اکثر اس اٹھنا گوارا نہیں پسند کرتے کہ بھائی میں تو باپ ہوں. اور یعنی جنوں کہ یہ آپ چوتھی بیٹی کی بات ہو رہی ہے، جی جی ہاں جی یہ زیادہ بالکل کنسیڈر کرنے والی بات ہے کہ یہ چوتھی بیٹی کی بات ہو رہی چوتھی ہے. بیٹی مطلب کی پہلے بات ہو بچے رہی سے ہے. پیار ہوتا ہے، دوسرے سے اور تیسرے سے اور، چوتھی بیٹی ہو بالکل جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ویسے ہی یار چوتھی بھی، اور یہ چوتھی بیٹی سے اتنی محبت کی بات ہو رہی ہے. اور ایک اللہ بات یہ کئی کچھ ایک سیکٹ ہے جو ایسی بات کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ ہی اصل بیٹی تھی. تو اصل بات اس کے اندر یاد رکھنے کی یہ ہے کہ چوتھی بیٹی سے اتنا پیار کیا کہ یہ لگنے لگ گیا کہ صرف وہی اصل بیٹی ہے. بالکل اللہ بالکل ایسا، بالکل اسی بالکل طرح ایسا. سے ہی ہے. پھر آپ صلی جی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجین کے ساتھ امہات المومنین کے ساتھ کیسے تھے، تو اس پہ یقیناً جو اس کے بارے میں پڑھا تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے. پھر آپ نے مرتے ہوئے آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائے تھے اس وقت بھی آپ نے عورتوں کے بارے میں تلقین کی. اس کے بعد یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ حقوق دیے. جب اس معاشرے میں اس معاشرے کو بھی جا کر میں نے اپنے ذہن میں ایک سینیریو کریٹ کیا کہ ٹھیک ہے کہ سپوز تم اس معاشرے میں ہو، اور اس معاشرے میں جہاں پر عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، وہاں پر اسے وراثت کے حقوق، اسے علم کے حقوق، اسے اور چیزوں کے حقوق دیے جا رہے ہیں. تو اسلام کہاں عورت کو سپریس کرتا ہے؟ مجھے تو کہیں شاید سمجھ نہیں آئی. اس کے بعد برعکس جب میں نے تو جب یہ چیزیں مجھے سمجھ آنی شروع ہوئیں کہ اچھا جب یہ معاملات ہیں، اچھا پھر ایک میرے ذہن میں ایک جو میرے دوستوں نے میرے پہ سوال داغ دیا جب میں پڑھتا تھا اور میں انہیں جا کر بتاتا تھا کہ بھائی تم ایسے نہیں ہیں ایسے، اور میں باقاعدہ حوالہ جات میں دیتا تھا. تو یقیناً مجھے اس ٹائم پر ایک شے محسوس ہوئی کہ میں آنےسٹ ہوں، یہ لوگ ڈس آنےسٹ ہیں. میں دیانتدار ہوں، یہ لوگ بددیانت ہیں. یہ باتیں اگر مجھے سمجھ آ رہی ہیں اور وہ کامن سینس کی باتیں، لیکن یہ سمجھ ہی نہیں رہی، یہ ماننا بھی نہیں چاہتے، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے. تو انہوں نے میرے پہ ایک سوال داغ دیا جی کہ ٹھیک ہے مسئلہ خیر و شر. اب یہ وہ ٹائم تھا جس وقت میں الحمدللہ کچھ ایگنوسٹکزم سے پیچھے ہٹ چکا تھا کہ ٹھیک ہے وہ سٹریس میرے اندر سے وہ چیزیں وہ ختم ہونی شروع ہو گئی تھی. اچھا جب انہوں نے یہ سوال میرے پہ داغا تو اگین یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر خدا ہے تو اتنا ایول کیوں ہے دنیا میں. میں بیٹھا، میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا. تو جتنا مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ اس دوران ایک شے ایسی تھی میری سفر میں، اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ سے میری رہنمائی کی. وہ 2 خواب ہیں. یقیناً میں یہ جو اسٹریم ہے یا جو اسٹریم دیکھ رہے ہیں، میں اس اسٹریم کے اندر ان خوابوں کو شیئر نہیں کروں گا، اس لیے کہ یقیناً جو لوگ اسے دیکھیں گے کہیں گے دیکھو خواب اپنے بتا رہا ہے. تو میں یہاں پر لاجیکل باتیں کروں گا تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھ آئے. میں نے سوچا کہ اگر پرابلم آف ایول ہی مسئلہ ہے، کہ اگر کسی کی بیٹی مر جائے، کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کی شوہر مر جائے، کسی کی بیوی مر جائے، کسی کے ساتھ حالات ایسے آ جائیں، تو کیا خدا اس کا ذمہ دار ہے؟ فوراً میرا مائنڈ کلک کیا. یہ تمام چیزیں جب میں نے وہ تکلیفیں جو میں سوچ سکتا تھا اپنے ذہن میں لایا، تو مجھے نبی علیہ السلام کا میری طرف دماغ کیا کہ آپ نے تو ہر تکلیف اٹھائی ہوئی ہے. آپ نے اپنی بچیوں کو دفن کیا، آپ نے اپنے بیٹوں کو دفن کیا، آپ نے اپنے چچا بھائی جیسے چچا کو دفن کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن کھانے کے پرابلمز ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
معاش کے پرابلمز ہوتے تھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیف اٹھانی پڑی، تو اچانک میرا ذہن ادھر گیا، جب میں بیٹھا تھا 2 سوال میرے دماغ میں کلک کیے کہ پہلا، کوئی شخص اگر یہ مذہب جھوٹا ہے تو کوئی شخص اتنی تکلیف کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ساری رات وہ عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں پھٹ جائیں. کون شخص ہے جو ایسا کرے گا؟ اور یقیناً ایسی روایات اگر امہات المومنین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں کہ جن پہ باہر تو کیا گھر کے اندر بھی کیمرے فٹ تھے، امہات المومنین آپ کو انالائز کرتی تھی. ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں میرے خیال سے ملتی، یا پھر ہمیں ایسا محسوس، ہمیں کوئی بات ملتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح کا شخص تھا، کبھی بھی نہیں. اور یقیناً ایسی روایات ملتی ہیں جس میں آپ عبادت کرتے رہیں ساری رات. اگر یہ دین جھوٹا ہوتا تو چلیں ایک بندہ باہر تو ٹھیک ہے اللہ والا بنا ہوا ہے، گھر تو اس کا وہ وہاں پر کیا کرے، لیکن گھر کے اندر تو، گھر کے اندر تو بھائی اور گھر آپ کے کو اندر سب سے پہلے جی سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی لسٹ دیکھ لینا کہ وہ لوگ جنہیں آپ کی ساری اچھائی برائی کا پتہ ہوتا ہے، جگری یار ہوتا ہے، اسے وہ کچھ پتہ ہوتا ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جو جگری بالکل دوست ہوتا ہے. بالکل. پھر اور بیوی کو گھر کے سلمان اندر آنے وہ والے کچھ جگری پتا یار ہوتا ہیں. ہے جو کسی کو نہیں پتا ہوتا. اور پھر غلام کو جو گھر کا آپ کا امپلائی ہوتا ہے اسے وہ کچھ پتا ہوتا ہے جو کسی کو پتا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو یہ ایمان لے کے آنا یہ بہت بڑی دلیلیں ہیں